اب ٹی ٹی پی کا بیسٹ فرینڈ پاکستان میں کون ہے؟ اس کا نام عمران نیازی ہے. جس کے بچے اس کے پاس نہیں رہتے وہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارے گا آگے. اب کیوں نہیں جاتا عمران خان وہاں پہ؟ کیوں بشرا نے منع کیا لاشوں والی جگہ پہ نہیں جانا؟ کہاں گیا فیض حمید؟ وہ تو ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا اپنے اربوں روپے کی کرپشن کر کے. اور اس تھانے کے اندر سے گزر کے اس شخص نے آنا ہے اس مسجد کے اندر. مسجد کی چھت اڑ گئی اور ایک پورا حصہ مسجد کا شہید ہو گیا. اب میں آپ کو اس کی تفصیلات اور دونوں واقعات کی تفصیلات بتاؤں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کمزور دل حضرات ہے نا وہ تو یہ مت ویڈیو دیکھیں کیونکہ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور دو بڑی میجر ٹریجڈیز ہوئی ہوئی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایک جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے وہ چھپی بھی ہے. کل والے حادثے کے پیچھے، واقعے کے پیچھے، دہشت گردی کا جو واقعہ پشاور کے اندر جو مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا. اب میں آپ کو اس کی تفصیلات اور دونوں واقعات کی تفصیلات بتاؤں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور میں پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ جو کمزور دل حضرات ہیں نا وہ تو یہ مت ویڈیو دیکھیں کیونکہ جو تفصیلات ہیں وہ بہت انپلیزنٹ ہیں، بہت ہی انپلیزنٹ ہے اور دکھ دینے والی تکلیف ہے. اور پھر میرا آج دعویٰ ہے اور میرا یعنی آپ کو میں بتاؤں گا کہ اصل کلپریٹ کون ہے یہ دونوں واقعات کے پیچھے. تو پھر بھی آپ کو پتہ چلے گا اور شاید آپ کو ہوش آ جائے کہ آپ کو جن باتوں سے میں بتاتا رہا ہوں، آگاہی دیتا رہا ہوں، ان میں کتنی صداقت ہے یا کتنی ان کے پیچھے ریسرچ ہے کہ جب ہم چند جملوں میں آپ کو ایک بات بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بڑا ورک انوالوڈ ہوتا ہے. کل پشاور میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اب آپ دیکھیں کہ اس میں ابھی تک جو شہید ہونے والے ہیں ان کی تعداد 97 بتائی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ اس میں اضافہ ہو، لیکن کچھ زخمی جو ہیں وہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہیں اور ان کی حالت کریٹیکل ہے، وہ سیریس بھی ہے. تو ٹوٹل اب 250 کے قریب جو ہیں وہ لوگ زخمی ہو گئے اور 97 کے قریب شہید ہو گئے اور یہ تعداد بڑھنے کا امکان بھی ہے. اور اب آپ سوچ لیں ذرا کہ ہوا کیا وہاں پہ. ہوا یہ کہ ایک شخص ہے جو بتایا جا رہا ہے، یہ آئی جی کے پی کے نے بتایا، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، آئی جی کے پی کے نے بتایا کہ ایک شخص ہے کہ جو پولیس لائنز کا رہائشی تھا، یعنی پولیس لائنز کے اندر پولیس والوں کے علاوہ کون سا آدمی آیا اور آ کے رہائشی ہو گیا. پولیس لائنز کا وہ رہائشی ہے اور وہ پولیس لائنز کی مسجد میں آتا ہے. اب پولیس لائن کی جو مسجد ہے اس کا انٹری پوائنٹ جو ہے وہ تھانہ ہے وہاں کا، اور اس تھانے کے اندر سے گزر کے اس شخص نے آنا ہے اس مسجد کے اندر. اور اس مسجد کا ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی داخلی دروازہ ہے جس سے اس نے اندر آنا ہے. اب دوسری بات اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ ایک ایسا دھماکہ کہ جسے 100 کے قریب لوگ بیچارے شہید ہو گئے، 250 لوگ زخمی ہو گئے، ان میں بھی ابھی کتنے لوگ کریٹیکلی انجرڈ ہیں. مسجد کی چھت اڑ گئی اور ایک پورا حصہ مسجد کا شہید ہو گیا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس نے جسم پہ کتنا زیادہ یعنی یہ ڈیٹونیشن مواد جو ہے یا یہ جو دھماکہ خیز مواد ہے یہ اس نے پہنا ہوگا یا اس نے لگایا ہوگا. تو اگر میں اس سویٹر کے نیچے بھی کوئی اور جیکٹ پہن لوں، عام سی جیکٹ، اور اس کو بھی سویٹر پہنوں تو میری باڈی آپ کو بے ہنگم سی لگے گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ یار اس نے کو پوٹی سٹی کام کیا ہوا ہے. تو اب ایک آدمی، کیونکہ ابھی تک یہ نہیں بتایا پولیس نے کہ کتنے کلو کا وہ بم تھا یا کیا تھا، تو مجھے اس کے بارے میں تعداد کے بارے میں پتہ نہیں، اور میں کیونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں ایکسپلوسیوز کا، تو میں گیس بھی نہیں کر سکتا کہ یار یہ کتنا کلو ہو سکتا ہے یا کتنا بڑا ہو سکتا ہے یا اس کی جس کی انٹینسٹی اتنی ہو. لیکن اتنا میں ایکسپرٹ ضرور ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر ایک شخص نے وہ بم کو جیکٹ پہنی ہوئی ہے یا اپنے جسم پہ لپیٹا ہوا ہے سارا، اس کے اوپر چادر بھی اس نے لی ہوئی ہے، تو وہ نظر آ جاتا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے. اب وہ پولیس تھانے کو اس نے کراس کیا، تھانے کے اندر سے گزرا، وہ کراس نہیں اندر سے گزرا، وہاں سے وہ مسجد میں آیا، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا. اور یہ کوئی عام جگہ کی مسجد نہیں ہے، یہ کوئی 4 سدہ میں یا ڈیرہ مراد جمالی میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں صرف دیہاتی یا بیچارے لوکل علاقے کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. یہ سارے یا پولیس والے ہیں، سارے پولیس والے ہیں یا سارے پولیس والوں کی فیملیز ہیں وہاں پہ، اور ان کو شناخت نہیں ہو سکی اور یہ آیا اور وہ ہو گیا.
اور اس کی ذمہ داری تو ٹی ٹی پی نے قبول کر لی. اب ٹی ٹی پی کا بیسٹ فرینڈ پاکستان میں کون ہے؟ اس کا نام عمران نیازی ہے. وہ ہے ٹی ٹی پی کا بیسٹ فرینڈ. ہمیشہ ٹی ٹی پی کے لیے وہ کھڑا ہوتا. لوگ اس کو ظالم خان کہتے تھے, لوگ طالبان خان کہتے تھے. ہم لوگ بھی اس وقت جو ہے ان کو کہتے تھے کہ یار کیا ہو گیا, ایک آدمی کہہ رہا ہے نیگوشیٹ کرو, یہ کرو, لیکن وہ آدمی بہت آگے نکل گیا. چند دن پہلے کا آپ نے دیکھا اس کا انٹرویو, اس میں کہتا ہے کہ ان میں 5,000 فائٹرز ہیں, آنے تو 30-40,000 لوگ ہیں, 5,000 فائٹرز ہیں, ان کو ہم نے پیسے دینے ہیں, ریپیٹریٹ کرنا, ان کو ہیلپ کرنا. یہاں پہ علاقے کے لوگوں نے ہم سے بڑا پروٹیسٹ کیا, لیکن ہم نے کہا نہیں آنے دو ان کو, افغانستان تو نہیں اب رہ سکتے. تمہارے بچے نہیں ہیں نا عمران خان وہاں پہ, تمہاری بہنیں نہیں ہیں نا وہاں پہ, تمہارے بھائی نہیں ہیں نا وہاں پہ, تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے نا وہاں پہ جو مر گئے, لقمہ اور جل کر شکار ہو گئے. ایسے تمہیں کرتے ہو. اور آئی جی آپ دیکھیں کتنا بے شرم ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو کھڑا ہو کے ایف آئی آر دے رہا, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ کتنی معصومیت سے وہ سن رہا اور کہہ رہا ہے دکھ ہوا, مجھے بڑا تکلیف ہوئی, میں اسپتال میں گئے, ان کو مل رہا. کھڑے کھڑے آئی جی کو سیک کرے وہاں پہ, کیوں نہیں پرائم منسٹر نے کیا؟ یہ ویسے تو یہ شہباز شریف جو ہے اس کے متعلق کہتے ہیں جی بڑا ٹف ایڈمنسٹریٹر ہے. سواد کٹا ٹف ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ کیا نلکوں کے ٹھیکے دینے کے لیے, نالیاں صاف کرنے کے لیے صرف ایڈمنسٹریٹر رہ گیا؟ وہ تو کاؤنسل لیور کا کام ہے. انڈر پاس بنانے کا یہ ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ وہ تو آج چیمہ اس کو بنا کے دے دیتا تھا. یہ کون سا کھڑا ہو گیا اپنا وہاں پہ مزدوریاں خود کرتا تھا؟ یہاں پہ سے کل آئی جی کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا؟ اس نے ہوم سیکرٹری کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا؟ اس نے چیف سیکرٹری کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا؟ اس نے پرانے اپنا چیف منسٹر کے اوپر, ہوم منسٹر کے اوپر, ان لوگوں کے پی کے جو 9 سال وہاں پہ رہے ان کے اوپر پرچے کیوں نہیں کاٹے؟ کہ وہاں پہ کس ریڈ زون کے اندر ہے یہ. اب آپ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو باقی پورے ملک کو آپ نے ریڈ زون ڈکلیئر کروا دیا کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ باقی آپ کیسے کنٹرول کریں گے. تو نہیں پتا آپ کو. اگر مذمت کر رہے ہیں آپ کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ بھی آپ عمل نہیں کر رہے ہیں. کہاں گیا فیض حمید؟ وہ تو ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا اپنے اربوں روپے کی کرپشن کر کے بیٹھ گیا فیض حمید وہاں پہ چکوال میں. اس کا تو فارم ہاؤس کی آپ دیواریں دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ وہ سڑکیں دیکھیں جو اس کے لیے بنائی گئی وہاں پہ, اور وہ جو سوٹ پہن کے ابھی بھی بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان, بھاگ جائے گا ویسے تھوڑے دن میں یہاں سے مجھے لگتا ہے. لیکن فیض حمید جو ہے وہ جواب دے کہ اتنے عرصہ وہ کور کمانڈر وہاں پہ رہا تو اس نے کس قسم کا سیکورٹی پلان مرتب کیا تھا وہاں پہ. وہ نیگوشیٹ کر رہا تھا طالبان سے, ٹی ٹی پی سے. وائی واٹ ہیپنڈ؟ اور اس کے بعد اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ وین ٹی ٹی پی نے تو اوپنلی ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے, ہم کب ان کے اوپر وار ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ دیٹ از اے کوشچن. اور اگر آپ کا صرف یہ تسلی نہیں ہوتی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ظالم آدمی جو ہے, ظالم خان جو ہے, یہ جو مفت خورا خان ہے جس نے اپنی جیب سے اپنے بچوں کو آج تک بوتل نہیں پلائی, اور یہ میں قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ خود عمران سے ٹیلی ویژن پہ پوچھا, میں نے کہا کوئی وقت یاد ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو اپنی جیب سے کوک کی بوتل پلائی ہو؟ نہیں وہ والی کوک نہیں, میں کوک کی بوتل کی بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں یاد. اور یہ آن ایئر ہے, ایئر وائی کے آرکائیوز میں ہوگا کہیں نہ کہیں یہ پروگرام, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا تو کچھ لگا ہوا ہی نہیں ہے, اس کا تو اپنی اولاد پہ نہیں لگا ہوا. تو میری اور آپ کی اولاد کے لیے اس نے کیا کرنا؟ جس کے بچے اس کے پاس نہیں رہتے وہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارے گا آگے. یعنی پہلے آپ اپنی عقل استعمال کریں کہ اس کے اپنے بچے تو وہ سنبھال نہیں سکتا, اور اپنی بیٹی کو وہ اون نہیں کر سکتا, وہ میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل سنوارے گا. یہ بھی کم ڈرامہ نہیں ہے. اور ایک اور واقعہ ہو گیا وہاں پہ کہ ضلع کوہاٹ میں ایک سیاحی تفریحی مقام ہے جہاں پہ جھیل بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ کشتیاں چلتی ہیں. 50 بچے ایک کشتی پہ جا رہے ہیں, وہ الٹ گئی کشتی, جہاں بحق ہو گئے, جن میں سے ابھی تک 20 کی لاشیں نکلی ہیں. باقیوں کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی لاشیں نکلیں. اب ہو سکتا ہے یہ فگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی 5 کم ہو یا 2 زیادہ ہو, لیکن اتنے بچے ایک ساتھ وہاں پہ جا بحق ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پتا ہے اس میں کیا, یہ جو 9 سال کے پی کے میں حکومت کی, انہوں نے پیسے کھا کے وہ جو ٹورزم پروموٹ کر رہے ہیں, ہم ٹورزم پروموٹ کر رہے ہیں. آپ یاد کریں مری میں کس طرح سے لوگ مرے تھے, بے دردی سے لوگ مرے تھے. نتیا گلی میں کیا ہوا تھا, آپ یاد کریں کہ بالا کوٹ پہ کیا ہوا تھا, آپ یاد کریں کہ وہ سوات جاتے ہوئے گاڑیوں کی لائنیں کیسے لگی تھی, کیونکہ آپ نے کیا کہہ کے لوگوں کو بلا لیا وہاں پہ اور آپ نے انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ کیا. تو یہ بچوں کے قتل کا مسئلہ جو ہے, جب 50-60 بچے اگر قتل ہو گئے خدا نخواستہ,
تو یہ کس کے اوپر پرچہ کٹے گا؟ یہ عمران خان پہ نہیں کٹنا، یہ پرویز خٹک پہ نہیں کٹنا، یہ محمود خان پہ نہیں کٹنا. یہ لوگ بچ جائیں گے. ان کی گردن پہ خون نہیں ہے، ان کے ہاتھ رنگے ہوئے نہیں ہیں ان خونوں سے کہ آپ نے جو پیسے لے کر آپ نے کشتی والوں کو ٹھیکے دے دیے. وہاں پہ آپ نے چیک کیا ان کی کشتیاں کیسی ہیں؟ آپ نے چیک کیا ان پہ کتنے بچے ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یا لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ نے وہاں پہ کوئی لائف گارڈز ڈپلوائے کیے؟ آپ نے وہاں پہ کیا کوئی جو کسی بھی واٹر سپورٹ کے لیے جب کہیں پہ آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ یار لائف اینڈ پراپرٹی کو سیف گارڈ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے وہاں پہ وہ بنائے نہیں بنایا؟ آپ نے لوگوں کو کہہ دیا آ جاؤ یہاں پہ سیاحت کرو سیاحت کرو سیاحت کرو. آپ کی تو اپنی کشتی بھی نہیں وہاں پہ حکومت کی، آپ نے تو ٹھیکیداروں سے پیسے لے لے کے آپ نے دے دیے. تو یہ بچے مر گئے. یہ عمران خان کے بچے نہیں ہیں، یہ محمود خان کے بچے نہیں ہیں ان میں، کیونکہ وہ تو جب جاتے ہیں تو ان کے لیے تو پروٹوکالز ہوتے ہیں اور وہ تو ہیلی کاپٹرز پہ آتے ہیں، ہیلی کاپٹرز پہ جاتے ہیں. ان کو ایئرپورٹ سے بھی لینے ان کے نوکر جاتے ہیں، کہنے کو وزیر ہیں ان کے نوکر جو ان کو لینے جاتے ہیں اور پروٹوکال پہ پھر واپس چھوڑ کے آتے ہیں، جو اس ملک کے شہری نہیں ہیں. ان کے لیے یہ حال ہے. یہ دو ٹریجڈیز، کیا یہ دو ٹریجڈیز آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کے دماغ کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کی زبانیں بند کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب کیوں نہیں جاتا عمران خان وہاں پہ؟ کیوں بشرا نے منع کیا لاشوں والی جگہ پہ نہیں جانا؟ کیوں جا کے نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا وہاں پہ؟ عمران کا کوئی وزیر نہیں گیا وہاں پہ، انہوں نے 9 سال حکومت کی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہو گیا اب وہاں پہ؟ ان بچوں کے لیے کون جائے گا ان میں سے؟ ان کی فیملیز کے پاس کون جائے گا ان میں سے؟ کوئی ہے ان کو ان کی آخرت بتانے والا، ان کی اوقات دکھانے والا؟ وہ جائے گا شہباز شریف، وہ بھی ایک ناکافی آدمی ہے جو آئی جی کی ایف آئی آر سن رہا اور آئی جی کو سسپینڈ نہیں کر رہا وہاں پہ کھڑے ہوئے. اس کو یہ نہیں کہہ رہا شرم نہیں آتی تو مجھے یہ بات کر رہے ہو کہ پولیس لائن میں رہتا تھا. یہ ان دونوں کا کام ہے. اور میں اور آپ ہیں، ہم آپس میں ان لوگوں کے لیے لڑتے لڑتے ہم مر رہے ہیں اور یہی ہمارا حال ہو رہا ہے اور یہی سچ ہے. برداشت کر سکتے ہیں تو کر لیں. اللہ حافظ.